السلام علیکم۔ نوائے امین یوٹیوب چینل سے امین ڈھڈی حاضر خدمت ہے، اور میرا آج کا موضوع ہے سیاسی جماعتوں کے فلاحی پروگرام۔ ترقی پذیر ممالک میں جب بھی کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ اپنی سیاسی ایجنڈا کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹرز کی دلجوئی کے لیے فلاحی پروگرام شروع کرتی ہے، اور پاکستان میں بھی یہی معمول رہا۔ اربوں روپے کے فلاحی پروگرام شروع کیے گئے، جس سے عوام کی حالت بدلی، نہ ملک میں خوشحالی آئی۔ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرہ پر عوام کے پاس گئی اور اسے زبردست پذیرائی ملی، اور عوام نے اسے اقتدار سونپا۔ لیکن اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دی، اور نوکریوں کی لوٹ سیل اور ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے پرسنٹیج معمول بن گئی۔ اس کریٹیکل سچویشن میں جب اس کی ساکھ اور اس کی کریڈیبلٹی کو شدید دھچکا لگا، تو انہوں نے اپنی گرتی ساکھ کو سنبھالا دینے کے لیے 40 ارب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ اسی طرح ہیلتھ انشورنس، بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ، اور غریب کسانوں میں سرکاری زمینیں بانٹنے جیسی انقلابی اسکیمیں شروع کی۔ لیکن اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 8,40,000 افراد، جن میں اعلیٰ سرکاری افسر، سیاسی جماعتوں کے کارندے شامل تھے، اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے۔ اسی طرح غریب ہاریوں کو زمینیں ملیں، نہ ان کو اس سے کچھ حصہ ملا، بلکہ سیاسی جماعتوں کے کارندے اس سکیم سے فائدہ اٹھا گئے۔ اس مایوس کن صورتحال میں جب ہر طرف کرپشن اور لوٹ مار کی کہانیاں عام تھی، عوام نے مسلم لیگ نون کو اپنے دکھوں کا مسیحا جانا اور اسے بھاری مینڈیٹ سے نوازا۔ میاں برادران نے عوامی بھرم رکھنے کے لیے یہ اربوں روپے کے فلاحی پروگرام شروع کیے، جن میں نیشنل ہیلتھ ڈیولپمنٹ، فری لون، یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، بلا سود قرضے، سستی روٹی، عوامی تندور اور فوڈ سٹیمپ جیسی انقلابی اسکیمیں شروع کی۔ لیکن ماضی کی طرح ان اسکیموں سے بھی غریب محروم رہے۔ غریبوں کو کچھ ملا، نہ ان کے حالات بدلے، بلکہ سیاسی کارندے، سیاسی جماعتوں کے چیلے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اگرچہ میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 11 اور 13 مئی کو جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو مجبوراً پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑا۔ اس نازک صورتحال میں، اس کریٹیکل سچویشن میں جب عالمی برادری نے پاکستان سے منہ موڑ لیا، تو میاں نواز شریف نے، جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا، تو انہوں نے اپنے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور ملک سنوارو، قرض اتارو کا نعرہ دیا۔ عوام نے اس نعرہ کو زبردست پذیرائی بخشی اور 1.7 خرب کے عطیات دیے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ یہ رقم اندرونی قرضے اتارنے کے لیے خرچ ہوئی، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا۔ اسی طرح عمران حکومت جو نچلے طبقہ کو اوپر لانے کے انقلابی نعرہ پر برسر اقتدار آئی، اس نے غریبوں کو اوپر لانے کی بجائے ان سے آخری نوالہ تک چھین لیا۔ ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھنے پر ترقیاتی پروگرام بند اور ہر بجٹ پر کٹ لگ گئے، جس سے کاروباری زندگی متاثر اور متوسط طبقہ فاقوں پر آ گیا۔ نوٹ چھاپ کر حکومتی خرچے پورے ہوتے رہے، نتیجتاً افراط زر بڑھی اور ملک میں مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ قرضے پوری معیشت کے 80% تک آ گئے۔ اس مایوس کن صورتحال میں حکومت نے عوام کے دکھ بانٹنے کے لیے فلاحی پروگراموں کا آغاز کیا،
اور 200 ارب روپے سے غربت مکاؤ پروگرام کی ابتدا کی۔ اسی طرح ریاست مدینہ کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے احساس کفالت پروگرام، انصاف صحت کارڈ، احساس آمدن، بلا سود قرضے، سستے گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کے انقلابی پروگرام شروع کیے۔ اگر سنجیدگی سے غریب کی داد رسی مقصود ہوئی تو یقیناً یہ بہت بڑے پروگرام ہیں اور اس سے عوام کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ لیکن المیہ یہی رہا ہے کہ حقداروں کی فہرستوں میں گھپلے ہوتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت ان پروگراموں میں اپنے کارکنوں کا حصہ رکھتی ہے اور یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ عمران خان کا احساس پروگرام زبردست سوچ کا عکاس ہے اور یہ لاک ڈاؤن کی شکار قوم کے لیے امید کی کرن اور صبح نو کی نوید ہے۔ اگرچہ یہ قومی خودداری پر کاری ضرب اور قوم کو اپنے زور بازو پر بھروسہ کی بجائے خیرات پر پلنے کا عادی بنانا ہے، لیکن عوام کا یہ حق ہے کہ مخصوص حالات میں اس کا پیسہ اس پر خرچ کیا جائے۔ عمران خان عوامی درد رکھتے ہیں اور انہیں عوامی دکھوں کا احساس ہے۔ انہیں ایسا جامع میکانزم بنانا ہے کہ غریب کا حق اس کی خودداری مجروح کیے بغیر اس کی چوکھٹ پر مہیا کیا جائے۔ اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ بند اور حقدار کو پہنچانا یقینی بنانا ہوگا، ورنہ سابقہ حکومتوں کی طرح اس حکومت کی کریڈیبلٹی پر بھی حرف آئے گا۔